یہ اس وقت کے عرب کے حالات تھے۔ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اللہ نے فرمایا جب کبھی نبی کی سیرت کا تذکرہ کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ، نبی کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے ان حالات کو یاد کر لینا، ان حالات کا تذکرہ کر لینا جن حالات میں یہ نبی بھیجے گئے۔ پھر کس طرح انہوں نے مشرکوں کو، شرک پرستوں کو توحید کا نغمہ سنایا، کس طرح آپس میں لڑنے والوں کو بھائی بھائی بنایا، کس طرح انہوں نے آتش کدوں کو، آگ کی پوجا کرنے والوں کو، ان کے معبد خانوں کو ٹھنڈا کیا، کس طرح پھر انہوں نے ایک اللہ کے در پہ جھکایا، در در پہ جھکنے والوں کو، در در پہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرنے والوں کو ایک اللہ کی توحید کا پرستار بنایا، کس طرح اخلاقی اعتبار سے انہیں بلند کیا، کس طرح ان کو پستیوں سے اٹھایا اور عزت کے بلند مقام پر فائز کر دیا، کس طرح وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے، اور پھر کیسی ان کی تربیت کی کہ اپنی تو اپنی بیٹیاں دوسرے کی بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے میں آگے بڑھنے والے بن گئے، کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انتقام در انتقام ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی، لیکن اس نبی کی تربیت نے ان کو ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ خود جان دے رہے ہیں پیاسے لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں، پھر خود بھوکے رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر سلا رہے ہیں اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں، پھر ایک سری ایک گھر سے چلتی ہے 7 گھروں پہ چکر لگا کے اسی گھر میں واپس آ جاتی ہے، ایسا ایثار، ایسی قربانی، دوسروں کے کو اتنا ترجیح دینا، یہ اس نبی کی تعلیم کی تربیت کی برکت سے ہوا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت کے حالات کو دیکھ لینا، پڑھ لینا، جب اس نبی کی بعثت۔ سب سے بڑا کرم، ان میں سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی مہربانی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بتلانے سے پہلے اس وقت کے حالات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کے سماج میں، کس طرح کے معاشرے میں، کس طرح کے لوگوں میں آپ نے اپنی محنت کا آغاز کیا ہے، اور پھر کس طرح ان میں ایک تبدیلی پیدا۔ فریق یہودی، عیسائی، بت پرست، ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ سچے ہم ہیں، ابراہیم سے وابستہ ہم ہیں، ابراہیم کے دین پر ہم ہیں، ابراہیم کے راستے پر ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں اس کو بیان فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اور آگے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، یہودی جو دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم سے کہیں بھی ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اور نصرانی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے۔ یہ جو مشرک کہہ رہے ہیں، مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہیں، وہ ولیکن کان حنیفا، وہ تو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والے تو تھے ہی نہیں، شرک کی تو جڑوں کو ختم کرنے والے ابراہیم تھے، مشرکوں سے ان کا کیا تعلق ہے، مشرکوں کا ان سے کیا تعلق۔ پھر فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ابراہیم کے راستے کو اپنائیں، جو ابراہیم کے صحیح مذہب کو اپنائیں، جو ابراہیم کے صحیح طریقے کو اپنائیں، اور یہ نبی اور اس نبی کی جو پیروی کرنے والے ہیں، ان پر جو ایمان لانے والے ہیں، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خوش بخت، کچھ نیک بخت،
کچھ سعادت مند حنفاء تھے جن کو سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی، زمین کی، بتوں کی، غیر اللہ کی کسی بھی شکل کی پوجا پسند نہیں تھی۔ ان کا دل یہ گواہی دیتا تھا یہ سب غلط راستے ہیں، بس ایک اللہ کی پوجا ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور وہ آخری نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ تورات میں، انجیل میں گیان رکھنے والے لوگوں نے بشارتیں سنائی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے، چشم براہ تھے آخری نبی کے آنے کے سلسلے میں۔ یہ حنفاء تھے جو کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور یہ اس وقت کے عرب کے حالات تھے۔ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں۔ اللہ کا یہ بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسانوں میں وجود بخشا اور پھر اہل ایمان میں سے بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں جن کو نہ ہم گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر دنیا کے یہ سمندر روشنائی میں تبدیل کر دیے جائیں اور زمین کے سارے درخت قلموں میں تبدیل کر دیے جائیں اور پھر اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کریں، روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے احسانات کو نہیں لکھ سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر دوبارہ ان سارے سمندروں کو روشنائی بنا دو اور سارے درختوں کے قلمیں بنا دو، پھر لکھنے بیٹھ جاؤ، روشنائی ختم، قلم ختم، لیکن رب کے انعامات، احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اللہ نے فرمایا اس دھرتی پر جتنے بھی شجر ہیں، درخت ہیں، اقلام بن جائیں، قلم بن جائیں، اور جو سمندروں کا پانی ہے وہ روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کیا جائے، روشنائی ختم، قلم گھس گھس کر ختم، پھر دوبارہ کیا جائے، پھر سہبارہ کیا جائے، پھر چوتھی مرتبہ کیا جائے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ اس طرح سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کیا جائے اور درختوں کو قلموں میں، اللہ کے احسانات شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے یہ سورج اور چاند روشنی کے واسطے پیدا کیا ہے، اناج اور غلے غذا کے واسطے پیدا کیے ہیں، اور جانوروں کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو صرف اپنے واسطے پیدا کیا۔ یہ سارے احسانات اللہ کے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان، ان میں سب سے بڑا کرم، ان میں سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی مہربانی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے سنائے، آیات پڑھ کے سنائے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک و صاف اور مجلہ اور منور اور روشن کرے۔ اس سے پہلے، اس نبی کے بھیجے جانے سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا کہ انسانی معاشرہ، انسانی سماج عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے، میل جول کے اعتبار سے، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اعتبار سے، جس طریقے سے، جس زاویے سے، جس گوشے سے آپ دیکھیں، ہر اعتبار سے پستی میں تھا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بات بات پر آپس میں لڑائیاں چلتی تھی، خون کی ندیاں بہہ پڑتی تھی، نسلوں کی نسلیں اس میں چلی جاتی تھی، قربان ہو جایا کرتی تھی۔ محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، الفت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آپس میں انتقام در انتقام کا جذبہ، یہ حالات تھے اس وقت کے ناگفتہ بھی انتہائی خطرناک، ابتری کے، انتشار کے، اختلاف کے، آپس کی لڑائیوں کے، آپس کی جنگوں کے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس حال میں ہم نے تمہیں ایک نبی عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بتلانے سے پہلے اس وقت کے حالات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کے سماج میں، کس طرح کے معاشرے میں، کس طرح کے لوگوں میں آپ نے اپنی محنت کا آغاز کیا ہے، اور پھر کس طرح ان میں ایک تبدیلی پیدا کر دی، کس طرح اخلاق سے گرے ہوئے انسانوں کو اخلاق سکھایا ہے، کس طرح آپس میں لڑنے والوں کو عفو اور درگزر کا سبق پڑھایا ہے، کس طرح نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، کس طرح وحشت جن کے دلوں میں تھی ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، اس ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور پھر کس طرح 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا انقلاب پیدا کر دیا، ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، اللہ نے اس نبی کو بھیج کر تم پر جو نعمت اتاری ہے، تم پر جو احسان فرمایا ہے، تم پر جو فضل فرمایا ہے، اس فضل کا تذکرہ کرنے سے پہلے اس وقت کے حالات کو دیکھ لو، اس وقت کے حالات کا جائزہ لو، اس وقت کے حالات کا مطالعہ کرو، اس کی اسٹڈی کرو تو پتہ چلے گا محمد عربی نے کیا انقلاب پیدا کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اس وقت کیا حال تھے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نہ ان کے جذبات صحیح تھے، نہ احساسات، نہ ان کے عقیدے درست تھے، نہ اعمال، نہ ان کی سیرت اچھی تھی، نہ کردار اچھا تھا، نہ ان کے آپس کے معاملات درست تھے، نہ پڑوسیوں سے ان کے تعلقات اچھے تھے، نہ آپس میں ایک ساتھ رہنے والے لوگوں سے، نہ ان کے تعلقات والدین سے اچھے تھے، نہ اپنی اولاد سے، ہر طرح سے اخلاقی پستی میں مبتلا تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اس نبی کی محنت کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، پھر نفرت کی جگہ الفت نے لے لی، پھر وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انسیت نے لے لی۔ یہ اس نبی کے بھیجے جانے کا صدقہ طفیل ہے، اس نبی کے بھیجے جانے کا اور اس کی آمد کا اور اس کی تشریف آوری کا اثر ہے۔
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانًا کہ تم اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے آپس میں محبت کرنے والے بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس وقت کے معاشرے کے کیا حالات تھے، قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، سیرت نگاروں نے بھی بیان کیا ہے، جو ہسٹرین ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت کے حالات کو لکھا ہے۔ مختصر سے حالات میں، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کیے ہیں ان کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مذاہب تھے ان مذہبوں میں ایک یہودی مذہب تھا، آج بھی ہے۔ یہودیت کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے اس وقت بھی موجود تھے، عرب کے، مکہ کے اطراف میں، ارد گرد میں موجود تھے، دنیا میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو تبدیل کر دیا تھا، اپنی کتابوں کو اس میں خرد برد کر دی تھی، اس میں تحریف کر دی تھی، من مانی باتیں داخل کر دی تھی، اور جو من کے موافق نہیں تھی وہ چیزیں ہٹا دی تھی، اس میں قطر بیونت کر لی تھی۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ ہوا کیا تھا کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے فلسطین پر، یروشلم پر حملہ کیا اور سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر ریوڑ کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ہکا کر بابل لے گیا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ وہاں رہے، قید کی زندگی میں رہے، غلام بن کے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزادی دی، ان کی اسیری سے جب نجات ملی تو اب تلاش کرنے لگے کہ ہماری جو کتاب ہے اصل تورات وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ بخت نصر نے سارے نسخوں کو جمع کر دیے، جلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یہ اعزاز صرف ہماری کتاب قرآن کو حاصل ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچوں سے لے کر بچیوں تک قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ یہ صرف قرآن کو اعزاز حاصل ہے۔ تو انہوں نے تلاش کیا کہ ہماری کتاب ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن نہ کوئی تورات کا حافظ تھا، نہ کوئی تورات کا نسخہ، کوئی کتاب موجود تھی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ اسی پریشانی میں تھے کہ حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو بلایا اور کہا آؤ میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہوں۔ اللہ کی قدرت، حضرت عزیر نے تورات شروع سے لے کر اخیر تک سنا دی، حفظ سنا دی، مکمل زبانی یاد، اور پھر اس کو لکھوا بھی دیا کہ اب لکھ لو تاکہ تمہارے پاس محفوظ رہے۔ پھر ایسا ہوا اتفاق کہ چند دنوں کے بعد وہاں بیت المقدس میں، یروشلم میں، ایک گڑھے کے اندر تورات کا نسخہ نکل آیا۔ کسی نے دفن کر رکھا تھا، محفوظ کر رکھا تھا، وہاں سے نکل آیا۔ تو یہودیوں نے اس کتاب کو جو عزیر نے اپنے حافظے سے لکھوایا تھا، تحریر کروایا تھا، اس کا موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، تو پتہ چلا کہ ایک حرف، ایک آیت اور ایک جملے کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ تو اللہ کے بہت ہی قریب ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں، اور یہ ایک معجزہ ہو گیا کہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے اور ایک جملے کا بھی فرق نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنے لگے۔ محبت جب انسان کرتا ہے تو پھر محبت میں غلو کر جاتا ہے، محبت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہیں سے وہ راستہ بھٹک گئے، راہ راست کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ نے کہا ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ قرآن میں کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، جنہوں نے اللہ کے بیٹے قرار دیے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اپنی کتاب میں اپنی طرف سے تبدیلی کر دیتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیتے تھے، کچھ گھٹا دیتے تھے، من مانی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ نے فرمایا بربادی ہے ان کے لیے جو اپنی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اس سے اللہ سے جوڑ دیتے ہو اس چیز کو، اور اپنے کو عزیر کا قریبی مان لیا،
اور پھر کہنے لگے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر کے توسط سے ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے نہ عزیر جہنم میں جائیں گے نہ ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ بھی کر لیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، اس لیے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، چاہے اعمال، کردار، سیرت کے اعتبار سے ہم کچھ بھی ہو۔ قرآن نے کہا نہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرے اور اس کا گناہ اسے گھیر لے، یعنی اس سے وہ توبہ نہ کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے کسی بہت بڑے اللہ والا کا بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمارا یہاں اصول یہ ہے جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے، چاہے وہ بڑے خاندان اور کسی بڑی ہستی اور کسی بڑی بزرگ سے تعلق نہ رکھتا ہو، ایمان اور عمل صالح ہے، وہ جنت والا ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم تو کچھ بھی کر لیں، کتنے پاپ، کتنے جرم، کتنے گناہ کر لیں، کتنی نافرمانیاں کر لیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہنے لگے ہرگز ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے زبردستی ڈال دیا تو چند دن رہیں گے، اس کے بعد ہمیں ابراہیم چھڑا لیں گے، ڈنڈا لے کے جائیں گے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ڈنڈا لے کے، لاٹھی لے کے جائیں گے اور زبردستی ہم کو چھڑا کے لے کے آ جائے۔ یہ یہودیوں کے خیالات، اور ان کے جو پادری تھے، ان کے جو عالم تھے، ان کے جو بڑے تھے، وہ اپنی خود غرضی کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے، اپنا خزانہ بھرنے کے لیے، اپنے من مرضی کے لوگوں کی چاہت کے مطابق فتوے دیتے تھے اور مال بٹورتے تھے اور ان کے جیب خالی کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، بہت سارے پوپ، بہت سارے پادری، مذہبی رہنما لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں۔ وہ ناحق طریقہ یہی تھا، ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، اور پیسے بٹورتے تھے، نذرانے وصول کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہ حال تھا۔ دوسرا جو فریق تھا یا دوسرا جو بڑا مذہب تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت، وہ تھا نصارہ کا۔ قرآن جنہیں نصارہ کہتا ہے، جو عیسائی ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے، وقالت النصارى عیسی ابن مسیح، عیسیٰ مسیح یہ اللہ کے بیٹے، ابن اللہ ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا عیسیٰ بھی، عیسیٰ کی والدہ بھی، روح القدس یعنی جبرائیل امین، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ یا بعض نے کہا اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ تینوں مل کر ایک ہیں، ایک مل کر تین ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن نے کہا یہ بھی غلط کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ انہیں اس اپنے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں مغفرت طلب کریں گے، اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کو دردناک عذاب اللہ کی طرف سے پہنچے گا۔ اور پھر کہا عیسیٰ اور ان کی ماں مریم، وہ تو صدیقہ تھی، طاہرہ تھی، پاک دامن تھی، اللہ کی بندی تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں باپ ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، انسان تھے، خدا یا خدا کا حصہ نہیں تھے۔ عیسائی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے یہودیوں کی طرح۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آپس میں لڑتے تھے، ان کے مولوی کہیے، ان کے پادری کہیے، ان کے پاپ کہیے، آپس میں مناظرے کرتے تھے، مجادلے کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، مناقشے کرتا تھے، عوام کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے عوام کو آپس میں لڑایا کہتے تھے، اور عوام آپس میں کہتی تھی وقالت الیہود، یہودی کہتے تھے ہم صحیح ہیں، یہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ عیسائی کہتے تھے ہم صحیح ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا نظریہ صحیح ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ صحیح ہے، یہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ یہ آپس میں اس طرح لڑتے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم،
اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ بات کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے کے مخالف بنے ہوئے ہیں، آپس میں بحثیں کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، جو لا علم لوگ تھے، جن کے پاس جانکاری نہیں تھی، جن کے پاس علم نہیں تھا، اسی طرح پہلے بھی آپس میں لڑا کرتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ کرے گا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ ان کے آپس میں بھی جھگڑے تھے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت ایک اور چیز تھی کہ بت پرستی۔ مکے میں موجود تھے بت پرست، اور اطراف عرب میں موجود تھے بت پرستی۔ پہلے وہاں نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، نیک بندے تھے، جن لوگوں سے ان کو محبت تھی، انہوں نے مورتیاں بنا لی، مجسمے بنا لیے، اور آہستہ آہستہ ان میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ بت پرست بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں پیدا ہوئے تو اس وقت مکہ میں بت پرستوں کا غلبہ تھا، اور ان کی دسترس تھی، ان کا قبضہ تھا۔ اور یہ تینوں فریق، یہودی، عیسائی، بت پرست، ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ سچے ہم ہیں، ابراہیم سے وابستہ ہم ہیں، ابراہیم کے دین پر ہم ہیں، ابراہیم کے راستے پر ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اس کو بیان فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اور آگے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، یہودی جو دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم سے کہیں بھی ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اور نصرانی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے۔ یہ جو مشرک کہہ رہے ہیں، مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہیں، وہ ولیکن کان حنیفا، وہ تو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والے تو تھے ہی نہیں، شرک کی تو جڑوں کو ختم کرنے والے ابراہیم تھے۔ مشرکوں سے ان کا کیا تعلق ہے، مشرکوں کا ان سے کیا تعلق؟ پھر فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ابراہیم کے راستے کو اپنائیں، جو ابراہیم کے صحیح مذہب کو اپنائیں، جو ابراہیم کے صحیح طریقے کو اپنائیں، اور یہ نبی اور اس نبی کی جو پیروی کرنے والے ہیں، ان پر جو ایمان لانے والے ہیں، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی یہ ہیں۔ یعنی یہودیوں کے دعوے کو بھی ٹھکرا دیا، عیسائیوں کے دعوے بھی کو ٹھکرا دیا، بت پرستوں کے دعوے کو بھی غلط قرار دیا، اور کہا محمد الرسول اللہ صحیح ابراہیمی مذہب پر ہے۔ یہ تین لوگ تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، کچھ گروہ ایسے بھی تھے جو دہریے تھے، ملحد، بے دین، جن کی تعداد آج کل زیادہ بڑھ رہی ہے، ایتھسٹ لوگ، کہ کائنات بس ایسے ہی وجود میں آ گئی، چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے۔ انسان وجود میں آ گئے، دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، اور انسان وجود میں آ گئے، کائنات وجود میں آ گئی، پھر ایسا ایک دھماکہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کو دہریے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا بھی تذکرہ کیا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جی لیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بدو، ایک دیہاتی کا ایک واقعہ نقل کیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا چلانے والا ہے؟ کہاں چلانے والا ہے؟ کون ہے؟ کہ ایک چلانے والا ہے۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ اس کائنات کا ایک چلانے والا ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، البعرۃ تدل علی البعیر والروث علی الحمیر، کہ کہیں مینگنی پڑی ہوتی ہے تو آدمی اندازہ لگا لیتا ہے یہاں سے اونٹ یا اونٹنی گزری ہے، کہیں لید پڑی ہوتی ہے، اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی گدھا گھوڑا گزرا ہے۔ والآثار تدل علی المسیر، کہیں نشانات قدم ہیں، انسان
کا انسان کی عقل یہ کہتی ہے یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذات امواج الا تدل على ذلك اللطیف العلیم القدیر۔ یہ بلند و بالا آسمان، یہ کھائیوں والی زمین، یہ ٹھاٹے مارتے سمندر کیا ایک علیم و قدیر کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا کوئی چلانے والا ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو دہریے بھی تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی اور چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں، خود بخود چل رہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ کیا، جب ہم مر جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی میں ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ماننے میں قرآن نے اس کو تو بہت زیادہ بیان کیا ہے، واقعات بھی بیان کیے ہیں عجیب و غریب۔ ہڈیاں بوسیدہ لا کر یوں مسل کر یوں پھونک کر اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کچھ ہوا میں تحلیل ہو گئی، کچھ سمندروں میں بہہ جائے گی، کچھ آگ کھا جائے گی، کچھ زمین کے اندر رل مل جائے گی، پھر کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا؟ اللہ نے سورہ یاسین کے اخیر میں اور سورہ قیامہ کے اخیر میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہم اس کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ منکرین آخرت بھی تھے۔ اسی طرح رسول، انسان رسول بن کے آئے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم ہی میں سے ہے، ہمارے ہی جیسا ہے، اس کا خاندان ہمارے خاندان جیسا، یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ منکرین رسالت تھی، رسول کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند سورج کے اور ستاروں کے پرستار تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سوریہ کی پوجا کرتے تھے، سورج کے لیے معبد خانے بنے ہوئے تھے، صبح طلوع ہوتے وقت اور سر پر جب سورج آتا تھا تب، اور سورج ڈوبتا تھا تب 3 وقتوں میں پوجا کرتے تھے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اس وقت نماز مت پڑھو، 3 وقتوں میں ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ سورج کی بھی پوجا ہوتی تھی، جنات کے بھی پجاری تھے، بل کانوا یعبدون الجن، قرآن کہتا ہے یہ جنات کے پجاری تھے۔ اور سورہ جن پوری اتری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ سفر کرتے تھے، رات میں کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا تھا اور وہاں انہیں یہ ہوتا تھا کہ یا کوئی خطرہ ہے، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو کہتے تھے اس وادی کے بڑے سردار جن، چھوٹے چھوٹے جو شرارتی جن ہیں، ان کے شر اور نقصان سے ہم تیری پناہ میں آتے، تو ہمیں بچا لینا۔ یہ جنات کی پوجا ہوتی تھی۔ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، جنات کی پناہ لیتے تھے۔ جب جنات کو یہ محسوس ہوا تو سمجھنے لگے او ہو ہم تو بہت بڑے ہیں، یہ ہماری پوجا کرنے لگے، ہماری پناہ میں آنے لگے۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی معبود مانتے تھے، فرشتوں کے بھی پجاری تھے، کہتے تھے فرشتے یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو دیویاں ان کے یہاں تھی وہ فرشتوں کے، عورتوں کے نام پہ تھی۔ لات، منات، عزا، یہ بڑی بڑی دیویاں تھیں جو مکہ اور مکہ کے اطراف میں، طائف وغیرہ میں جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح آتش پرستوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑی تعداد تھی، ایران پورا، یہ پارسی جسے ہم کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی تشریف آوری وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ سائبین تھے، سائبین ایسا گروہ، ہر مذہب میں سے اچھی بات انہوں نے لے لی، ہر مذہب میں سے اچھی بات لے لی اور اس کو اپنا لیا، قرآن نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خوش بخت، کچھ نیک بخت، کچھ سعادت مند حنفاء تھے جن کو سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی، زمین کی، بتوں کی، غیر اللہ کی کسی بھی شکل کی پوجا پسند نہیں تھی۔ ان کا دل یہ گواہی دیتا تھا یہ سب غلط راستے ہیں، بس ایک اللہ کی پوجا ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور وہ آخری نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ تورات میں، انجیل میں گیان رکھنے والے لوگوں نے بشارتیں سنائی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے، چشم براہ تھے آخری نبی کے آنے کے سلسلے میں۔ یہ حنفاء تھے جو کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور یہ اس وقت کے عرب کے حالات تھے۔ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ نے فرمایا جب کبھی نبی کی سیرت کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ، نبی کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے ان حالات کو یاد کر لینا،
ان حالات کا تذکرہ کر لینا جن حالات میں یہ نبی بھیجے گئے، پھر کس طرح انہوں نے مشرکوں کو، شرک پرستوں کو توحید کا نغمہ سنایا، کس طرح آپس میں لڑنے والوں کو بھائی بھائی بنایا، کس طرح انہوں نے آتش کدوں کو، آگ کی پوجا کرنے والوں کو، ان کے معبد خانوں کو ٹھنڈا کیا، کس طرح پھر انہوں نے ایک اللہ کے در پہ جھکایا، در در پہ جھکنے والوں کو، در در پہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرنے والوں کو ایک اللہ کی توحید کا پرستار بنایا، کس طرح اخلاقی اعتبار سے انہیں بلند کیا، کس طرح ان کو پستیوں سے اٹھایا اور عزت کے بلند مقام پر فائز کر دیا، کس طرح وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے، اور پھر کیسے ان کی تربیت کی کہ اپنی تو اپنی بیٹیاں دوسرے کی بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے میں آگے بڑھنے والے بن گئی، کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انتقام در انتقام ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی، لیکن اس نبی کی تربیت نے ان کو ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ خود جان دے رہے ہیں پیاسے لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں، پھر خود بھوکے رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر سلا رہے ہیں اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں، پھر ایک سری ایک گھر سے چلتی ہے 7 گھروں پہ چکر لگا کے اسی گھر میں واپس آ جاتی ہے، ایسا ایثار، ایسی قربانی، دوسروں کے کو اتنا ترجیح دینا، یہ اس نبی کی تعلیم کی تربیت کی برکت سے ہوا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت کے حالات کو دیکھ لینا، پڑھ لینا، جب اس نبی کی بعثت ہوئی ہے اس کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا محمد الرسول اللہ نے آ کر کس طرح انقلاب برپا کیا ہے۔ محمد کی شکل میں اللہ کی عالمگیر رحمت کا ابر اور بادل فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا، مکے کی چوٹیوں سے بلند ہوا، لیکن اس ابر رحمت نے ساری انسانیت کو فیض یاب کیا ہے، ساری انسانیت کو سیراب کیا ہے، ساری انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے، اس لیے کہ اس رحمت نے یعنی رب العالمین نے اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، صرف ایک خطے کے لیے نہیں، صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، صرف ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ان کو ابر رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر ساری انسانیت آج جو کچھ بھی اخلاق، سیرت، کردار، بلند بالا صفات، ہر اچھی چیز جو آج دنیا میں موجود ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کی ہدایات کا اثر ہے۔ اللہ پاک ایسے عظیم نبی کی قدر کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا